لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ بات آپ کے درمیان میں کٹ گئی، مولانا ہی کو پورا کرنا بہتر تھا۔ جیسے مولانا آپ کے سامنے ارشاد فرما رہے تھے کہ یہ رمضان کا مہینہ بہت سی خصوصیتوں کا حامل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی روایت کا تذکرہ آپ کے سامنے تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں عشروں کو تین خصوصیات کے ساتھ تقسیم فرمایا ہے۔ تو ان خصوصیات میں سے پہلا رحمت کا عشرہ ہے جو ہم سے بیت گیا، دوسرا مغفرت کا عشرہ ہے وہ بھی گزر گیا، اب یہ تیسرا عشرہ ہے جس کی کچھ مختصر ساعات اور کچھ اوقات ہمارے پاس باقی رہ گئے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے آزادی کا یہ عشرہ قرار دیا ہے۔ جہنم سے آزادی یہی مقصود زندگی ہے۔ اللہ نے انسان کی فطرت کے مطابق، اس کی ضرورت کے مطابق، اس کی عادت کے مطابق جب وہ اللہ سے اپنی توجہ کو ہٹا لیتا ہے اور دوسری اپنی مصروفیات میں پڑھ کر اللہ سے بے پرواہ اور اللہ تعالیٰ سے تعلق کو کمزور کر جاتا ہے، تو جب اس کا تعلق اللہ سے کمزور ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک خاص وقت اور مہینہ ہمیں عطا کیے ہیں جس میں ہم اللہ کی طرف متوجہ ہوں اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ تو سال بھر آدمی بہت ساری اپنی ضرورتوں کی وجہ سے اللہ کے احکامات کو توڑ بیٹھتا ہے، تو دوبارہ رمضان کے موقع سے اللہ کی طرف سے باقاعدہ انتظام یہ ہوتا ہے کہ شیاطین، سرکش شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں اور پھر اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے ایک سامان مہیا کیا جاتا ہے۔ قرآن کی طرف ترغیب دی جاتی ہے کہ قرآن فہمی کا ماحول ہو، قرآن کے سننے کا ماحول ہو، اللہ کے دربار میں کھڑے رہنے کا ماحول ہو، اللہ کے لیے اپنے آپ کو بھوک کا سامنا کرنے، پیاس کا سامنا کرنے، نفسانی جذبات کو روکے رکھنے کی طاقت اور قوت پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ رمضان میں خاص اہتمام روزوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ الحمدللہ ہم تمام نعمتوں سے گزرتے ہوئے یہ آخری عشرہ اور پھر ہمارے پاس سے طاق راتیں بھی گزرتی ہوئی اب صرف 25، 27 اور پھر 29 یہ طاق راتیں ہیں۔ اب یہ طاق راتوں کا حصہ جو ہمارے پاس باقی رہ گیا ہے اس کو ہم اہتمام کے ساتھ ادا کریں اور اللہ سے لو لگائیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، تلاشتی ہے۔ ہماری کوئی بھی ایک ایسی عبادت جو اللہ کو راضی کرنے والی ہو جائے اس کو رکھ کر اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کا اعلان فرما دیں گے۔ اللہ کا یہ فرمان کہ جو آدمی جہنم سے محفوظ ہو گیا، جنت کا داخلہ اس کا ہو گیا، تو وہ آدمی کامیاب ہو گیا۔ تو یہ جہنم کی آزادی کا عشرہ ہے، تو ہمارے لیے زیادہ ضرورت اور اہمیت ہے کہ ہم اللہ کی طرف خوب متوجہ ہو کر اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ اب کیوں قرآن سنتے ہیں، کیوں قرآن پڑھتے ہیں؟ اللہ نے قرآن کو ہدایت کا سامان قرار دیا ہے۔ ہدایت اللہ کی، جس سے اللہ تک پہنچنے، جنت تک پہنچنے، اللہ کی رضا کو پہنچنے کا راستہ اللہ تعالیٰ قرآن سے دیتے ہیں۔ اب ہمارا معمول ہے کہ ہم قرآن سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اسی حد تک ہم رہتے ہیں، لیکن ہمیں ذرا آگے قدم بڑھانے کی ضرورت ہے کہ ہم قرآن کو سمجھیں کہ اللہ ہمیں کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، قرآن سے کیا پیغام اللہ تعالیٰ ہمیں دینا چاہتے ہیں۔ یہ ہمارا انداز بدل گیا جس کی وجہ سے ہم بہت سے نقصان دیکھ رہے ہیں۔ کیا نقصان ہے؟ نقصان یہی ہے کہ جو منشا اللہ کی ہے اس منشا کے مطابق ہماری زندگی نہیں ہے، اسی لیے اللہ کی طرف سے بہت سی آزمائشوں کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے۔ منشا خداوندی کیا اس کو سمجھتے، جس طرح ہم رمضان کو سمجھتے ہیں کہ رمضان میں اللہ نے روزوں کے اہتمام کا، نماز کے اہتمام کا، تلاوت کے اہتمام کا، ذکر کے اہتمام کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیغام دیا ہے، تو وہیں ہمیں قرآن کا پیغام کیا ہے؟ قرآن کا پیغام، قرآن ہدایت کا سامان ہے۔ تو ہم تراویح میں حافظ صاحب قرآن کو سنتے ہیں،
تو جہاں سنتے ہیں تو اس کی کچھ تشریحات بھی آپ کے سامنے آتی ہیں، تو اسے غور سے سننے کی کوشش کریں۔ قرآن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں کہ ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ ہمارا زندگی کا ماحول جوانی کا عالم ہے تو کیا، بڑھاپے کا عالم ہے تو کیا، درمیانی عمر کا عالم ہے تو کیا، ہمارے لیے احکامات کیا، اللہ کو کیسے راضی کیا جاتا ہے، عبادات کا شعبہ کیسے، معاشرات کا شعبہ کیسے، معاشیات کا شعبہ کیسے، اخلاقیات کا شعبہ کیسا، ہر شعبے کے سلسلے میں اللہ نے قرآن کے ذریعے سے ہمیں تعلیم دی۔ اس تعلیم پر ہمیں عمل کرنے کے قابل اپنے آپ کو بنانا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ بہت سے لوگ عبادات الحمدللہ بجا لاتے ہیں، روزہ رکھا، قیام فرمایا، یہاں تک کہ آخری درجہ یہاں اعتکاف میں بیٹھنے کا ہے۔ اعتکاف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سال پورے رمضان کا اعتکاف بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1 سال۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کی فضیلت کا اور شب قدر کی تلاش کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظام فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان، کہ لیلۃ القدر کو آخری عشرے میں تلاش کیا جائے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ آپ نے اسی شب قدر کی تلاش کے لیے ابتدائی رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا، وہاں شب قدر کو نہیں پایا تو دوسرے عشرے کا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف فرمایا۔ دوسرے عشرے میں جب دوسرا عشرہ مکمل ہوا، حضرات صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعتکاف کی حالت میں دیکھ کر آپ کے ساتھ رہنے لگے، اعتکاف کرنے لگے۔ دوسرے عشرے کے بعد کیونکہ ضروریات لوگوں کی ہوتی ہیں تو صحابہ بھی اٹھنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عشرے آخرہ میں، آخری عشرے میں لیلۃ القدر کو تلاش ہو۔ تو پھر حضرات صحابہ نے اپنا اعتکاف بھی مکمل کیا۔ تو اعتکاف کے مکمل کرنے کی وجہ کیا؟ لیلۃ القدر کی تلاش سب سے پہلی بات۔ تو جو اعتکاف میں ہوتا ہے لیلۃ القدر کو ضرور پاتا ہے، اور پھر لیلۃ القدر کے پانے کے ساتھ ساتھ لیلۃ القدر کی اہمیت اور اس کی عظمت کا اظہار اللہ نے باقاعدہ سورت کو نازل فرما کر ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اور پھر اللہ کی طرف سے سوال ہے کہ آپ کو معلوم بھی ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ پھر اللہ خود جواب دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر رات۔ عام طور سے ہماری جو عمریں ہوا کرتی ہیں 60-70 سال کی عمریں ہوتی ہیں، لیکن یہ جو اللہ کے طرف سے بیان ہے کہ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر، 1000 مہینے 80 سال پر مشتمل ہے۔ ایک آدمی ایک مرتبہ لیلۃ القدر کو پاتا ہے تو گویا وہ اس ایک رات کی عبادت میں 80 سال کی عبادت کو پا جاتا ہے۔ تو اس کی تلاش کا حکم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیتے ہیں، کیونکہ اس کی اہمیت اللہ کے نبی کے دل میں زیادہ تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت بھی دلائی اور اس کے اہتمام کرنے کی طرف رغبت دلائی۔ اب جو لوگ روزہ رکھ لیے، قیام کیے، اب اخیر عشرے کا اعتکاف جس کو سنت المؤکدہ علی الکفایہ کہا جاتا ہے کہ محلے کی جانب سے ایک فرد بھی بیٹھ جاتا ہے تو پورے محلے کی طرف سے ثواب کے لیے اور اس عبادت کے بجا لانے کے لیے، بجا آوری کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ تو اب محلے میں معتکف حضرات بھی ہوتے ہیں، تو معتکف یہ اللہ کے دربار میں پڑا ہوا وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ سے مطالبہ کرتا ہے کہ جب تک میری معافی اور مغفرت نہیں ہوگی میں یہاں سے ٹلنے والا نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر دربار خداوندی میں آدمی پڑ جاتا ہے اعتکاف کرنے والا۔ اب اعتکاف کرنے والے کے لیے اللہ کی طرف سے انعامات کی بارش یہ ہوتی ہے کہ وہ اللہ کے گھر میں جہاں رحمتوں کا نزول ہمیشہ ہمیش ہوتا ہے، اس رحمتوں کے نزول کی جگہ اس کا قیام ہوتا ہے، اور اس قیام کے بعد وہ اللہ کی طرف اس کا کھانا عبادت، اس کا سونا عبادت، اس کا بیٹھنا عبادت، اس کا وہاں قیام کرنا عبادت، ہر اس کا عمل عبادت کے قبیل میں داخل ہو جاتا ہے کہ اس کا ہر عمل عبادت۔
سونا تب بھی عبادت کرنا تب تو ہے ہی، لیکن اس کے سونا بھی اس کا عبادت میں داخل ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح دربار خداوندی میں معتکف پڑا رہتا ہے، اللہ سے یہ مطالبہ کرتا ہوا کہ اللہ میری مغفرت کر دینا، میں اپنی صفائی کے لیے تیرے دربار میں حاضر ہوں اور تیری رضا مجھے عطا کر دینا۔ اس کے لیے اعتکاف کرتے ہیں، اور اعتکاف کرنے والوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ رحمت کے نزول کا فیصلہ کرتے ہیں۔ تو یہ عبادتیں رمضان کی مخصوص عبادات، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اس مہینے کو صبر کا مہینہ قرار دیا، اس مہینے کی تقسیم کی کہ یہ رحمت کا عشرہ، مغفرت کا عشرہ، جہنم سے آزادی کا عشرہ، پھر آگے بھی بات ارشاد فرمائی کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے۔ غمخواری کا مہینہ آدمی روزے میں بھوک کا احساس جگاتا ہے، پیاس کا احساس جگاتا ہے، اور اسی طرح جس کے پاس نفسانی جذبات کی تکمیل کا سامان نہیں ہوگا وہ احساس بھی اس کے اندر جاگتا ہے۔ تو ان احساسات کو اپنے اندر محسوس کر کے جس آدمی کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں، جس کے پاس پینے کے لیے پانی کا بندوبست نہیں، تو ایسے افراد کے اس درد کو محسوس بھی کریں، یہ غمخواری۔ ایک آدمی کے پاس پہننے کو کپڑا میسر نہیں ہوتا، ایک آدمی کے پاس پینے کو پانی میسر نہیں ہوتا، یعنی اس کی ضرورتیں ایسی پریشان کن ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی پریشانی کا اظہار کرتا ہے۔ کبھی اظہار کرتا ہے، کبھی آپ خود محسوس کرتے ہیں کہ فلاں آدمی بھوکا ہے، فلاں آدمی پیاسا ہے، فلاں آدمی کے پاس اس کی ضرورت کا سامان مہیا نہیں ہے، یہ آپ خود محسوس کر پاتے ہیں۔ تو محسوس کرنے کے بعد آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی پیاس کے بجھانے کا، اس کی بھوک کے مٹانے کا، اس کے لیے لباس کے انتظام کرنے کا، اس کی ضرورتوں کی تکمیل کرنے کا آپ بیڑا اٹھائیں۔ تو یہ غمخواری ہے، یہ غمخواری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے کو غمخواری کا مہینہ قرار دیا، لیکن لوگوں کی طرف سے بہت ساری غلط کردار بھی پیش کرنے کی ہمارے پاس شکلیں آتی، لیکن آپ ان کے غلط کردار کی وجہ سے اپنے آپ کو غلط کردار کرنا نہیں ہے۔ لوگ ہیں بہت سارے غیر مسلم جو اسلام میں داخل نہیں، وہ بھی اسلامی لبادہ اوڑھ کر صبح کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں، پوچھنے کے لیے آ جاتے ہیں، مانگنے کے لیے آ جاتے ہیں، لیکن آپ کو اس کا احساس ضرور رکھنا ہوگا کہ غلط دام بیل نہ پڑے، کوئی آدمی اس کا غلط فائدہ نہ اٹھائے، لیکن آپ کی ذمہ داری ہے کہ ایک مجبور، پریشان اور جس کے پاس اس کی ضرورت کی تکمیل کا سامان نہیں ہے، اس کو آپ محسوس کر کے اس کے پاس اس کا انتظام اور اہتمام کر کے اس کی مدد کے لیے آپ آگے بڑھیں۔ یہ آپ کی ذمہ داری، امت کی ذمہ داری، مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ یہ غمخواری کا مہینہ، اللہ نے ایک جگہ یہ بات ارشاد فرمائی کہ بہت سے محتاج ایسے مسکین بھی ہوتے ہیں جو آپ سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، آپ سے لپٹ کر سوال نہیں کرتے، اور جہالہ اسے سمجھتے ہیں، جاہل یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے یہ غنی آدمی ہے۔ قرآنی آیت ہے، اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، مفہوم اس کا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جہالہ یہ سمجھتے ہیں جو لپٹ کر سوال نہیں کرتے کہ وہ غنی، ان کے پاس مال کی ریل پیل ایسا سمجھتے ہیں، لیکن بہت سے ضرورت مند اپنی ضرورت کو چھپائے رکھتے ہیں، ظاہر نہیں کرتے، لیکن آپ کو محسوس ہو جائے تو آپ کو ایسے آدمی کی تلاش بھی ضروری ہے کہ کون مسکین ہے، کون محتاج ہے۔ آپ سب سے پہلے اپنے گھرانے پر نظر ڈالیں، ہمارے بہن بھائی سسرالی رشتہ دار ہوتے ہیں، نسبی رشتہ دار ہوتے ہیں، رشتوں کے بہت سارے دائرے ہوتے ہیں، ان تمام دائروں پر نظر دوڑائیں، پھر محلے کے افراد ہوتے ہیں، شہر کے افراد ہوتے ہیں، سب پر ہماری نظر جائے کہ کون زیادہ ضرورت مند ہے، اس ضرورت مند تک میں پہنچ کر اس کی ضرورت کی تکمیل کا سامان اور انتظام کروں، یہ میری اپنی ذمہ داری، اپنا فریضہ سمجھ کر۔ تو یہ غمخواری کا مطلوب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جامع الکلم کہا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات کہی جاتی ہے تو اس میں ہزاروں
معانی اور مفہوم چھپے ہوئے ہوتے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جامع الکلیم ہیں، تو آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی رمضان کا مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، تو غمخواری کیسے؟ غمخواری ایک تو ہم آدمی جو اپنا گھر چلاتا ہے، تو چلاتا تو کیا ہے، میں اپنا خرچ دیکھتا ہوں، اپنی بیوی بچوں کا خرچ دیکھتا ہوں، بہت آگے بڑھتا ہوں والدین کا، تو یہ اخراجات کی طرف میری توجہ جاتی ہے۔ یہ تو ہے ہی پہلی ذمہ داری۔ اللہ نے قرآن میں آیت رکھی جس میں اللہ کے نبی سے سوال ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں یسألونک ماذا ينفقون، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے پوچھا کہ خرچ کہاں کرنا چاہیے، تو آپ نے ارشاد فرمایا قل ما انفقتم من خیر، کہ آپ خرچ کریں خیر میں، نیک راستے میں۔ نیک راستہ کیا؟ پھر اللہ نے بیان فرمایا فللوالدین، سب سے پہلا مقام مرتبہ اللہ نے والدین کا رکھا کہ آپ اپنے پیسے کو والدین پر خرچ کریں۔ والدین کے بعد والاقربین، دوسرا درجہ رشتہ داروں کا اللہ نے رکھا کہ آپ کی رشتہ داری، قرابت داری بہت بڑی چیز۔ سل من قطعک واعف عن من ظلمک، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے، یہ حدیث عام طور سے ہمارے چھوٹے بچوں کو تو یاد رہتی کہ صلہ رحمی کرو، قطع رحمی سے بچو۔ یہ جو آپ سے قطع تعلق کرتا ہے اس سے اپنے رشتے کو جوڑو۔ اور صلہ رحمی کہتے کسے، قرابت داری کسے کہتے ہیں، رشتہ داری کسے کہتے ہیں، اس کو سمجھو۔ آپ کو ممکن ہے کوئی بات میرے بھائی کی میرے مزاج کے خلاف پیش آ جاتی ہے، کوئی بات میری بہن کی میری مزاج کے خلاف پیش آ جاتی ہے، کسی اور رشتہ دار کی کوئی بات میرے مزاج کے خلاف آ جاتی ہے، تو میں میرے مزاج کی خلاف ورزی کی وجہ سے اس سے اپنے رشتے کو توڑ لیتا ہوں، بولنا چھوڑ دیتا ہوں، سلام کلام بند ہو جاتا ہے، جانا آنا بند ہو جاتا ہے، اور کسی طرح سے اس سے ربط رکھنا بہت دشوار مجھے ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری کیفیتیں ہیں، یہ کیفیت سے نکلنے کی تاکید، اس سے نکلنے کی تاکید ہے۔ اور پھر رشتہ داری کا حق ادا کرنا چاہیے۔ آپ کا رشتہ دار آپ کے سامنے پریشان ہے تو آپ کا فریضہ ہے، ممکن ہے وہ آپ کی سراہنا نہ کرتا ہو، آپ کی تعریف نہ کرتا ہو، آپ کا احسان نہ مانتا ہو۔ احسان ماننے کے لیے کوئی صدقہ اور خیرات نہیں کیا جاتا ہے۔ قرآن کا یہ پیغام ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، اے ایمان والو تم اپنے صدقات کو بیکار اور فاسد اور باطل نہ کرو، احسان جتانے کے ذریعے سے، تکلیف دینے کے ذریعے سے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، کہ آپ کسی کو 4 روپے دے دیے تو آپ کہتے کر رہے ہیں کہ میں نے دیا تھا، میرے پیسے سے کیا، میرے پیسے سے کیا۔ یہ فطرت ہے، لوگوں کی عادت ہے۔ یہ عادت سے ہمیں بچنے کی تاکید اللہ کی طرف سے ہے کہ آپ نے احسان کیا۔ یہ جو مشہور مقولہ ہے نیکی کر دریا میں ڈال، یہ جو مقولہ ہے کیا مطلب ہوتا ہے؟ نیکی کرنے کے بعد آپ کو اس کا کوئی حساب کتاب نہیں ہوتا ہے، آپ اللہ پر چھوڑتے ہیں، وہاں جا کر اس کا اجر پاتے ہیں۔ یہاں آپ کو احسان جتانے کے ذریعے سے اگر آپ احسان جتاتے ہیں تو آپ کا صدقہ و خیرات باطل ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اذیت پہنچانا، تکلیف دینا، یہ کہہ کر قول سے یا آپ کے عمل سے آپ بول کر تکلیف پہنچائیں، یا اس کو کوئی اور ایسا رویہ اختیار کریں جس کی وجہ سے آپ کے اس احسان پر وہ تکلیف برداشت کرتا ہے۔ تو یہ ایسی چیزوں سے بچنے کی تاکید ہمیں ہے کہ آپ کو احسان بھی نہیں کرنا ہوگا اور پھر آپ کو تکلیف بھی نہیں پہنچانا ہوگا۔ یہ آپ کے صدقے اور خیرات کے بعد آپ کی اپنی ذمہ داری، تو ہر آدمی کی اپنی ذمہ داری کا احساس آدمی کو جتانا ہوگا۔ تو غم خاری کے مہینے میں جہاں ہماری جانب سے عبادات کا تسلسل، جہاں جانی عبادت یہ روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، مالی عبادت ہم لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ فطر دیتے ہیں، اور ایسے ہی نفلی صدقات کیا کرتے ہیں جس میں قرابت داری کا حق سب سے پہلے ہوتا ہے۔
تو خرچ کرنے میں اللہ نے کہا والدین پر خرچ، اقربین رشتہ داروں پر، تیسرے نمبر پر یتیم والیتامہ یتیموں پر خرچ، والمساکین اور پھر غریب غربا محتاجوں مسکینوں پر خرچ کرنا، یہ ترتیب اللہ نے بتائی ہے۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آدمی کو خرچ کرنا بھی چاہیے اور پھر اپنے انفاق میں پوری طرح اللہ کی طرف اللہ کی رضا کو مد نظر رکھ کر کرنا چاہیے۔ تو رمضان کی خصوصیات میں سے جہاں تراویح ہے، جہاں روزہ ہے، جہاں نماز ہے، جہاں صدقات ہے، تو صدقات میں غمخواری داخل ہے۔ غمخواری بھی آدمی کو کرنا چاہیے، ضرورت مند محتاج کی اس کی احتیاط کو سمجھ کر اس کے ساتھ سلوک بھی کرنے کا معاملہ ہماری جانب سے ہونا چاہیے۔ اب رمضان زکوٰۃ کا معمول بھی لوگوں میں، زکوٰۃ رمضان میں فرض نہیں ہوتی۔ جو تصور ہمارا ہے، لوگ دیتے ہیں، کیوں دیتے ہیں؟ اس کا فلسفہ اتنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آدمی رمضان میں ایک فرض بجا لاتا ہے تو ایک فرض بجا لانے پر اللہ کی جانب سے 70 فرائض کے برابر ثواب دیتے ہیں۔ تو ایک فرض نماز پڑھتا ہے 70 نمازوں کے برابر ثواب پاتا ہے۔ زکوٰۃ بھی فرض ہے، تو زکوٰۃ بھی اگر ایک ادا کرتا فریضے کو 70 فرائض کے برابر ادا کرتا ہے، اس لیے دیا جاتا ہے۔ ورنہ زکوٰۃ کی فرضیت آدمی کو سال میں ایک مرتبہ حساب لگانا ہوگا اور حساب لگا کر اپنی زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ 7.5 تولہ سونا، 52.5 تولہ چاندی کا مالک جو آدمی ہوتا ہے، وہ چاہے سونے کی شکل میں، چاہے چاندی کی شکل میں، چاہے بینک بیلنس اور نقد کی شکل میں اس کے پاس اتنا پیسہ ہے، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ اب اس کو سال میں ایک مرتبہ حساب کرنا ہوگا۔ اب سال میں ایک مرتبہ حساب کر کے وہ زکوٰۃ کو ادا کرے گا۔ رمضان میں ادا کرنے کی وجہ ثواب کی زیادتی، ثواب کی زیادتی زیادہ پسندیدہ بھی ہے، ہونا بھی چاہیے، تو آدمی رمضان میں کرتا ہے۔ ورنہ جب مال آتا ہے اور مال کا ایک سال گزرتا ہے تو مال کے سال گزرنے پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ خصوصیت کے ساتھ یہ آج کل ہمارے پاس جو ہے، ہم شادی بیاہ کے موقع سے عورتوں کے پاس زیورات ہوتی ہیں، مرد اکثر و بیشتر ان کے پاس کوئی خاص رقم جمع پونجی ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی، ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی، بعض لوگوں کے پاس ہوتی ہے، بعض لوگوں کے پاس نہیں ہوتی، لیکن زیورات کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ عورتوں کے پاس ہوتی ہے۔ اب عورتیں زکوٰۃ انہی پر لازم ہے۔ اب اسی طرح جس طرح اس پر اس کی زکوٰۃ لازم ہے، اسی طرح ہم مردوں پر ہماری اپنی بیویوں کو پکا پکایا کھانا مہیا کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ اب یہ ایک بیلنس ہے کہ وہ آپ کے لیے آپ کے کھانے پینے کا انتظام، گھریلو نظام چلاتی ہیں، تو وہ آپ پر احسان کرتی ہیں۔ آپ کا احسان یہ ہوگا کہ اس کے پاس موجودہ جو سونا چاندی ہوگا اس کی زکوٰۃ آپ ادا کرتے ہیں۔ یہ اخلاقی بیلنس ہے، تو اس لیے یہ کیا جاتا ہے۔ اور اکثر و بیشتر عورتوں کے پاس نصاب کے برابر مال ہونے کی وجہ سے زکوٰۃ کی فرضیت ان پر آتی ہے۔ مردوں کے پاس بھی پیسہ ہے، تجارت کا مال ہے، بڑھنے والا مال ہے، اس پر بھی زکوٰۃ آتی ہے، تو اس کی بھی زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ ادا کرنا لازم ہوتا ہے۔ اب آج کل کے بعد شکلیں بہت ساری لوگوں کی ایسے مسائل کی ہیں جن کا سمجھنا، بولنا اور اس پر عمل پیرا رہنا بھی مشکل سا نظر آتا ہے۔ آج کل لوگ بہت سے پیسے جیسے لیز کو پیسے ڈال رکھتے ہیں۔ حقیقت میں لیز کی اجازت شرعاً نہیں، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، لیکن لوگ ایک آدمی مجبور قسم کا وہ اپنی مجبوری میں کر لیتا ہے تو وہ جائز نہیں ہے۔ اللہ کا اس کا معاملہ ہے، اللہ اس کی مجبوری کو جانتے ہیں اور پھر وہ اللہ کے ساتھ کرتا ہے۔ ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، لیکن وہ رقم آپ کی اپنی ذاتی رقم ہے، لیکن وہ امانت کے طور پر جس کے پاس دیے ہوئے ہوتے ہیں اس کے پاس موجود رہتی ہے۔ اب اس پر زکوٰۃ کی ادائیگی کے سلسلے میں لوگ سوال کرتے ہیں۔ اب اس پر زکوٰۃ ہے، لیکن زکوٰۃ ہے کب؟ جب آپ کے پاس وہ رقم آپ کے قبضے میں آئے گی تب۔
لیکن جتنے سالوں کے بعد آئے گی ان تمام سال میں ایک دفعہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، تو جتنے سال بیتے ہوتے ہیں ان تمام سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے۔ اگر پیشگی آدمی ادا کرتا ہے اس کی اپنی منشا اختیار ہے کہ وہ ادا کر سکتا ہے، لیکن اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے نصاب کے برابر اگر وہ رقم ہے۔ نصاب 7.5 تولے کی لاگت آج جو ہوتی، آپ اس کی لاگت لگا کر اپنا اندازہ کر سکتے ہیں، اس اندازے کے بعد زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ اب یہ خیال لوگوں کا تصور بھی ہے کہ زکوٰۃ سال کے گزرنے پر، ہر مال پر زکوٰۃ سال کے گزرنے کا انتظار لوگ کیا کرتے ہیں، یہ بات بھی غلط ہے۔ مثلاً آپ یکم رمضان میں زکوٰۃ کا حساب کرتے ہیں، یکم رمضان میں آپ زکوٰۃ کا حساب کرتے ہیں تو آپ کے پاس 5 لاکھ روپے یکم رمضان میں ہیں۔ 5 لاکھ روپے آپ پاس ہیں، آپ کے پاس سونا ہے، آپ کے پاس چاندی ہے، آپ کے پاس تجارت کا مال ہے۔ ان سب کا آپ جائزہ لیں گے کہ کتنا تجارت کا مال ہے، کتنی آپ کے پاس چاندی ہے، کتنا آپ کے پاس سونا ہے، اس سب اور کتنا بینک بیلنس، نقد پیسے کتنے، ان سب کو رکھ کر حساب کریں گے۔ اس کا 40 جتنا ہے سب ملا کر اس کا 40واں حصہ آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو 1 لاکھ پر 2500 روپے ہوتے ہیں، تو لاکھ پر 2500 روپے آدمی ادا کرتا ہے۔ تو یہ آپ یکم رمضان میں حساب کرتے ہیں تو یکم رمضان میں آپ کے پاس جتنا ہے اتنا دیں گے۔ یکم رمضان میں آپ نے زکوٰۃ کا حساب کیا اور زکوٰۃ نکال دی، آپ کے پاس 5 لاکھ روپے یکم رمضان کو تھے اور آپ نے حساب کر دیا، زکوٰۃ نکال دی، انتظام کر لیا، 2 رمضان تو آپ کے پاس 6 لاکھ روپے ہو گئے۔ تو اب آپ کے وہ 6 لاکھ روپے جو ہو جاتے ہیں تو اس 6 لاکھ کی زکوٰۃ نہیں ہے، آپ یکم رمضان میں حساب کر چکے ہیں اور حساب کرنے کے بعد آپ نے 5 لاکھ کی زکوٰۃ دی ہے، تو اب یہ 6 لاکھ ہونے کے باوجود آپ پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوتی۔ اس پر خوشی ہوتی ہے، درد نہیں ہوتا، اس پر درد نہیں ہوتا، اس پر مسئلہ نہیں پوچھا جاتا۔ لیکن مسئلہ پوچھا جاتا ہے کب؟ یکم رمضان میں آپ کے پاس زکوٰۃ کا حساب ہے اور آپ حساب کرتے ہیں 30 شعبان کو آپ کے پاس 5 لاکھ کے بجائے 6 لاکھ ہو گئے، اور یکم رمضان کو آپ کے پاس 6 لاکھ روپے ہیں۔ اب آپ 5 لاکھ کی زکوٰۃ دیں گے یا 6 لاکھ کی زکوٰۃ دیں گے؟ آپ کا حساب ہوتا ہے یکم رمضان کو، تو یکم رمضان کو آپ کے پاس 6 لاکھ آ جاتے ہیں تو آپ کو 6 لاکھ کی زکوٰۃ دیں گے۔ اب یہ انتظار نہیں ہوگا کہ نہیں 1 لاکھ تو کلش نہ آئے، یہ نہیں، کل آئے تب بھی اسی طرح آپ کے پاس 30 شعبان تک 5 لاکھ تھے، لیکن یکم رمضان جب آپ حساب کر رہے تھے تو اس وقت آپ کے پاس 4 لاکھ روپے ہی ہیں، تو آپ 5 لاکھ کی نہیں 4 لاکھ کی زکوٰۃ دیں۔ تو یہ اسلامی نظام، اس نظام کو سمجھ کر آپ حضرات کو ادا کرنا ہوگا۔ اس میں ہمیں پریشان ہو جانے یا شریعت پر ہی کوئی اپنی طرف سے ایک بات داغ دینے کا حق ہمیں نہیں۔ تو اس بات کو سمجھ کر آپ زکوٰۃ کی ادائیگی کا معاملہ، صدقات و خیرات کے اضافے کا معاملہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کریں۔ صدقہ فطر کا معاملہ، عید الفطر کے دن جو آدمی زندہ رہے گا نصاب کا مالک بن کر، تو اس کا اپنا صدقہ فطر اس پر لازم ہوتا ہے۔ صدقہ فطر جس طرح زکوٰۃ واجب ہوتی ہے ویسے صدقہ فطر بھی واجب ہوتا ہے۔ صدقہ فطر اور زکوٰۃ میں فرق یہ ہے کہ زکوٰۃ پر سال بیتنے کے بعد ہوتا ہے، لیکن عید الفطر کے دن جس کے پاس زکوٰۃ کے برابر نصاب ہے تو اس پر صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے، وہاں سال گزرنے کا انتظار نہیں ہوتا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس کی جو عید کے دن زندہ اور حیات ہے اس پر صدقہ فطر لازم ہوتا ہے۔ صدقہ فطر یہ ہم لوگ منتظر رہتے ہیں کہ کتنا اعلان ہوا، کتنا اعلان ہوا۔ اعلان جو ہوتا ہے اس بات کو سمجھیں، اعلان ہوتا ہے کم سے کم درجے۔ اب آپ کے پاس یہ اعلان ہوا 90 روپے کا، 90 روپے صدقہ فطر دیا جاتا ہے۔ صدقہ فطر کا مقصود کیا ہے اس بات کو سمجھیں۔ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، صدقہ فطر اس لیے دیا جاتا ہے کہ ایک غریب، نادار، پریشان حال ہمارے ساتھ خوشی میں برابر کا شریک رہے۔ ایک آدمی کو 90 روپے صدقہ فطر ملتا ہے تو کیا وہ عید کی خوشی منا سکتا ہے؟ نہیں منا سکتا۔
آپ خود اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ کر پوچھ لیں کیا ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے۔ اب صدقہ فطر آپ کا فریضہ ادا کرنا، فریضہ آپ کا 90 روپے دینے سے ادا ہو جاتا ہے، لیکن فقہا نے آپ کے پاس بیان فرمایا حدیث کی روشنی میں کہ جہاں صدقہ فطر آپ کو گیہوں سے دینا ہے وہاں جو بارلی سے دینے کا حکم، اور کھجور سے دینے کا حکم، اور اسی طرح منقے سے دینے کا حکم۔ اب منقے کی قیمت اور پھر بارلی کی قیمت اور اسی طرح کھجور کی قیمت اور اسی طرح آپ کشمش کی قیمت، منقے کی قیمت، ان سب کی قیمتوں پر نظر ڈالیں اور پھر اپنے آپ پر بھی نظر ڈالیں کہ میرے اندر اللہ نے کیا صلاحیت دی، کیا واقعی میں 90 روپے ہی دینے کا طاقت رکھتا ہوں، کیا میرے پاس 290 روپے دینے کی طاقت ہے، کیا میرے پاس 900 روپے دینے کی قوت ہے۔ تو میں اپنی طاقت کو محسوس کر کے غریب کا اور پریشان حال کے ساتھ صدقہ فطر دینے کا فریضہ نماز عید الفطر میں جانے سے پہلے ادا کر کے جانے کی کوشش ہو۔ یہ جو میں نے آپ کے سامنے کہا 290 کا، 900 کا، 280 کا جو تذکرہ ہے، یہ دوسری جو چیزیں ہیں کشمش اور پھر کھجور اور بارلی، یہ ان کی قیمت بھی صدقہ فطر میں دی جاتی ہے۔ اعلان جو کیا جاتا ہے وہ صرف گیہوں کا کیا جاتا ہے۔ گیہوں آج کی جو درمیانی قسم کا گیہوں ہے وہ 2.5 کلو کی قیمت 90 روپے ہوتی ہے، تو اس 90 روپے کے ادا کرنے کے بارے میں اعلان تحریکوں، تنظیموں، جماعتوں کی طرف سے ہوتا ہے، تو وہ آپ کو دینا ہوتا ہے۔ تو اس لیے صدقہ فطر واجب تو عید کے دن ہوتا ہے، اگر کوئی آدمی پہلے ہی دینا چاہے دے سکتا ہے، اختیار اس کو ہے، لیکن کم سے کم اس کو عید کی نماز سے پہلے ادا کر دینا چاہیے۔ واجب عید الفطر ہی کے دن ہوتا ہے، اور زکوٰۃ سال گزرنے پر ہوتی ہے، اور اس مسئلے کو حضرات علماء سے، ائمہ سے آپ سمجھنے کی کوشش کریں اور ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اس فریضے سے سبکدوشی نہیں، اللہ کا وعدہ ہے کہ زکوٰۃ کی ادائیگی سے اضافہ مال میں ہوتا ہے اور مال محفوظ ہوتا ہے۔ اس یقین کو اپنے دل میں پیدا کریں، اور میں اب تفصیل میں جانے کی بجائے آپ کو بات یہی ختم کرنا چاہتا ہوں، وقت بھی ہو رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق سے نوازے اور شرعی نقطۂ نظر کو بہتر طریقے سے سمجھنے کی ہمیں ضرورت ہے، اور اس کو بھی ہم سمجھنے کی کوشش کریں، ادا کریں۔ اور میری حاضری آپ کے سامنے، آپ کو پتہ ہے کہ سالانہ حضرات کا دعوت مدرسہ العلوم کے لیے رہتا ہے، اور پھر آپ کے ذمہ دار حضرات بھی آپ ان تک بھی پہنچا رہے ہیں، تو ان کی درخواست بھی تھی اور میری بھی خواہش تھی، میں نے آپ کے سامنے حاضری دی کہ مدرسہ العلوم جو ہمارے شہر کا مشہور معروف ادارہ ہے عرصہ دراز سے، اور ہمارے پڑوس کا ادارہ، آپ کے آنکھوں دیکھے حال کا ادارہ ہے، تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس کی حفاظت اور اس کی ترقی کا سامان، اور اس میں ہم حصہ لیں۔ اب حصہ چاہے زکوٰۃ کے ذریعے سے، چاہے عطیہ جات کے ذریعے سے، چاہے ایثار ثواب کے ذریعے سے، آپ اپنا ضرور حصہ لینے کی کوشش کریں۔ سالانہ تعاون آپ کا ہوتا آ رہا ہے، ہوگا، امید ہے، یقین ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر سے نوازے، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہ عید الفطر کی نماز انشاءاللہ عیدگاہ مدرسہ العلوم میں 9 بجے ادا کی جائے گی انشاءاللہ۔ 8:30 بجے سے بیان شروع ہو جائے گا، 9 بجے انشاءاللہ نماز پڑھ لی جائے گی۔ آپ کو معلوم ہے ماحول، موسم کیسا ہے، تو اس لیے ہم جلد سے جلد فارغ ہونے کی کوشش بھی کریں، وقت پر حاضر ہونے کی کوشش کریں۔ یہ اور پھر شب قدر میں نماز کا 9:30 بجے 10 بجے نماز ہے انشاءاللہ۔ نماز شب قدر میں 10 بجے ہوگی۔ قرآن کی تکمیل کا جو موقع ہوتا ہے تو وہ خصوصی مواقع ہوتے ہیں، ان سب میں اللہ سے عملہ لگا کر اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں۔ اب جو مختصر لمحات رمضان کے رہ گئے، اہتمام کے ساتھ ہم عبادات میں جڑنے کی کوشش کریں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ حالات کا علم آپ کو ہے، پوری دنیا آج دلدل میں پھنسی ہوئی اور آزمائش میں گھری ہوئی، اور فلسطین تو آپ کے سامنے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے یہ ہمارے ملک کی نصیب کا، مقدر کا معاملہ بھی کہ ووٹنگ کا معاملہ بھی ابھی آ رہا ہے، تو اس سلسلے میں بھی ہماری فکر رہے، بے فکری نہیں، ہر آدمی ووٹ ڈالنے، صحیح جگہ ووٹ ڈالنے اور صحیح استعمال کرنے کی کوشش بھی کریں، اور اس میں بے توجہی سے کام نہ لیں۔
اور یہ جو ہماری جن کا ID وغیرہ نہیں ہے وہ بنانے کی کوشش کریں، اس کا فکر کر کے اس کی طرف بھی توجہ فرما کر صحیح طور سے اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے ظالم حکمراں قائم ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ختم کر کے عادل منصف حکومتیں ساری جگہ قائم ہو سکیں، ایسا نظام ہو، اسے دعا بھی کریں اور پھر یہ انتظام کے طور پر جو حربہ ہے اس حربے کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق سے نوازے، آمین۔ واخر دعوانا